جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب دوسری قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کہ تم پر ایسے دوسری قومیں حملہ آور ہو جائیں گی، اس طرح وہ تم پر حملہ کر دیں گی کہ جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح دوسری قومیں آ کر کے تم پر اس طرح حملہ آور ہو جائیں گی، اور پھر وہ دوسروں کو دعوت دیں گے، دوسری قوموں کو بلائیں گے کہ آؤ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، آؤ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہم قلت تعداد میں ہوں گے، ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی، ہماری پاپولیشن کم ہوگی، جس کی وجہ سے ہم پر یہ حالات آ جائیں گے کہ دوسری قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی، ہم پر حملہ آور ہو جائیں گی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری ویلیو، تمہاری قدر و قیمت، تمہاری قدر و منزلت سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائے گی، کہ جیسے سمندر پہ جھاگ تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ بہت ہی ہلکی ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، تمہاری قدر و قیمت اس سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جائے گی، اور پھر اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف کو، تمہارے رعب و دبدبے کو اللہ رب العزت نکال دیں گے۔ مسلمانوں کا ایک رعب، ایک دبدبہ ہوا کرتا تھا کہ جب مسلمانوں کے قافلے کسی علاقے سے گزرا کرتے تو وہ خوف میں آ جاتے، علاقے وہاں کے رہنے والے لوگ ایک رعب کا شکار ہو جاتے کہ ان کے پاس سے مسلمان گزر رہے ہیں، ان کا مقابلہ مسلمانوں سے ہونے والا ہے، اتنا رعب و دبدبہ ان پر آ جاتا اور اتنا رعب، اتنا وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے مسلمانوں سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ، جو تمہارا خوف ہوگا، اللہ رب العزت اس کو بھی نکال دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایک بیماری آ جائے گی، اس بیماری کا نام وہن ہے، تمہارے اندر وہن نام کی یہ بیماری تمہارے اندر آ جائے گی۔ ایک صحابی نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما الوہن، یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ تمہارے اندر دنیا کی زندگی کی محبت اس طرح رچ بس جائے گی کہ تم ہر چیز دنیا کی خاطر کرو گے، وکراہیت الموت، اور تم موت سے نفرت کرنا شروع کر دو گے، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، تمہیں صرف اس چیز کی فکر ہوگی کہ میرا بینک بیلنس سب سے زیادہ ہو، میرا گھر، میری کوٹھی، میرا بنگلہ سب سے بڑا ہو، میرے پاس سب سے مہنگی گاڑی ہو، میرے بچے سب سے اچھے، سب سے مہنگے اسکول میں پڑھنے چاہیے۔ تمہاری ساری کی ساری فکر جو ہوگی وہ صرف اس دنیا کی زندگی کے لیے ہوگی، تم لوگوں کو موت سے نفرت ہو جائے گی، تم کبھی مرنا نہیں چاہو گے، تم آخرت سے، موت سے تمہارا جو خوف ہے تمہارے دل میں یہ رہے گا ہی نہیں، تمہیں آخرت کا ڈر نہیں ہوگا، تمہیں موت کا خوف نہیں ہوگا، تمہارے دلوں میں موت کے لیے ایک نفرت آ جائے گی۔ تو جب یہ سچویشن آ جائے گی تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تم پر مسلط ہو جائیں گی، تم پر حملہ آور ہو جائیں گی۔ آج اگر ہم اپنے حالات کا انالیسز کریں، ہم اپنے حالات کا احاطہ کریں، ہم اپنے حالات کو کھنگار کر کے دیکھیں تو آج ہمارا مسلمانوں کا حال یہی ہے۔ ہم تعداد میں تو بہت زیادہ ہیں، ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہیں، لیکن ہماری جو ویلیو ہے، جو ہماری قدر و منزلت ہے، وہ اسی طرح جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائے گی۔ آج مسلمان اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود اگر کسی جگہ پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ مسلمانوں پر، اگر کوئی مغلوب ہیں تو وہ مسلمان۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے اندر دنیا کی محبت آ گئی ہے۔
آج ہم نے صرف دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، آج ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ بنا لیا ہے، ہمیں موت سے نفرت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی بہتر سے بہترین ہو جائے، ہمیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں۔ آج ہماری یہ حالت ہو گئی، تو جب یہ حالات آ گئے، جب یہ سچویشن آ گئی، تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو جو بات بتلائی تھی، جو پیشین گوئی کی تھی، آج وہ پیشین گوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مسلمان مغلوب ہوتے جا رہے ہیں اور دوسری قومیں مسلمانوں پر مسلط ہیں اور مسلمانوں پر حملہ آور ہیں۔ تو آج ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنی موت کی فکر کرنی ہے، ہمیں اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ دنیا کو کمانا نہیں ہے، ایک ہوتا ہے آبجیکٹیو آف لائف، ایک ہے زندگی کا مقصد، ایک ہے ضروریات زندگی۔ ہمیں مال کمانا ہے لیکن صرف اپنی ضروریات کی حد تک، ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے مال کمانا ہے، نہ کہ ہمیں مال کمانے کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ آج ہم جب اپنی زندگی کا مقصد ہی ہم نے مال کمانا اور دنیا کی زندگی کو صرف اپنا مقصد بنا لیا، تو پھر آج ہم مغلوب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو، اس دار فانی کو چھوڑ کر جانے کی تیاری کریں کہ ایک دن ہمیں موت آنی ہے، ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم اس دن کی تیاری کریں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔